رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، أن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. ایزان گرامی قدر، معزز اور محترم سامعین کرام، صبران شہدائے کربلا و اسماء کربلا، سلسلہ اعزار اور مجالس مسلسل تذکرہ، یوں کہوں کہ آپ صبح سے نہ جانے کتنی مجلسوں میں شرکت کر چکے ہوں گے اور کتنی مجلسوں میں آپ نے حاضری درج کرائی ہوگی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں تسکین نہیں ہوتی، دل کو سکون نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے کہ پیاس بجھ ہی نہیں رہی ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے غم حسین کا۔ اور کوئی داستان اور کسی کی پریشانی اور مصیبتیں انسان ایک دو مرتبہ 10-5 مرتبہ سننے کے بعد کہتا ہے بھائی بہت سن چکے رہیں گے، اور اللہ جانے قدرت نے اس غم حسین میں کیا تازگی رکھی ہے، جتنی مرتبہ یہ غم سنا جاتا ہے ایسا لگتا ہے وہ ابھی واقعہ رونما ہوا ہے اور ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور پھر انسان رونا شروع کر دیتا ہے اور بے چین ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں غم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگوں کے غم کے دن گزرتے ہیں تو غم کم ہوتا چلا جاتا ہے، ادھر جیسے ایام گزرتے ہیں غم اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یقین جانیں یہ رنج و غم جو دل میں آپ محسوس کرتے ہیں نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو دل ہمارے غم میں رنجیدہ ہوتا ہے میدان محشر میں وہ رنجیدہ نہیں ہوتا۔ جو آنکھیں یہاں اس دنیا میں ہمارے جد کی مظلومیت پہ رو لیتی ہیں، ان آنکھوں کو میدان محشر میں نہیں رونا پڑے گا۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر اور شرف کی بات ہے کہ کسے اس جہان میں حسین کی مصیبت پر رونا میسر ہو جائے کہ وہاں کے رونے سے بچ جائے، اور کسے یہاں رونا ہی میسر نہ ہو پھر وہی رونا مقدر بن جائے۔ وہ اپنے اپنے انسان کے مقدر کی بات ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں یہ امام حسین سے منسوب ایام ہیں، یہ مقدر بدلوانے کے دن ہیں، تقدیریں تبدیل کرانے کے دن ہے۔ ایک بات میں اکثر اپنے سننے والوں سے کہا کرتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے مقدر کا رونا روئے، صاحب میرے مقدر ہی میں یہ ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والا اگر اپنے مقدر کا رونا روئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ در اہل بیت کی غلامی کرنے والا اگر یہ روئے صاحب کیا کریں میرے مقدر ہی میں یہ لکھا ہوا ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہاں مقدر بدلے جاتے ہیں، یہاں تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ ایک بات عام طور سے کہہ دی گئی، صاحب ارے جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا، کیا کرے وہ لکھا ہوا ہے، بھول نہیں سکتا۔ میں بڑے ادب سے اپنے اس بافہم و باشعور مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ بس جو ایک مرتبہ لکھ گیا صاحب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ کیا ایسا ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ میں اس لیے نہیں مانتا کہ جس کتاب خدا کی طرف امام حسین نے بلایا ہے اسی کتاب خدا میں لکھا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلى۔ تو اگر انسان نے امام حسین کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قرآن کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا تو اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ صاحب جو لکھ گیا وہ لکھا ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے اللہ مٹاتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے صاحب، جو خود اپنا لکھا نہ مٹا پائے وہ خدا کیسا؟ بھائی جو اپنا ہی لکھا نہ اتنا مجبور تو میرا مالک نہیں ہے، تو کیا کریں، لکھ دیا مٹ نہیں رہا ہے، وہ اور کوئی ہوگا جو اپنا ہی لکھا نہ مٹا سکے۔ ہم قدیر خدا کو مانتے ہیں، قادر مطلق رب کو مانتے ہیں، کہتا ہم جو چاہتے ہیں مٹاتے جاتے باقی رکھتے ہیں۔ اور پھر عرض کروں، اسی کتاب میں جس کتاب پر مولا حسین نے بلایا ہے، اسی کتاب میں ایک سورہ چھوٹا سا ہے جسے سورہ قدر کہتے ہیں، جس میں قرآن کے نزول کی بات ہوئی ہے، اسی کتاب کے نزول کی بات ہوئی ہے۔ وہ کتاب جس شب میں نازل ہوئی اس شب کا تذکرہ ہے، اس شب کی عظمت کا بیان ہے۔ اب جو لوگ بہرحال اس دعوت کو سمجھ چکے ہیں اور قرآن سے ذرا سا بھی جڑے ہوئے ہوں گے، انہیں تو پتہ ہوگا نا کہ اس سورے میں کیا کہا گیا ہے، کس رات میں امر نازل ہوتے ہیں۔ پورے سال کے معاملات اسی رات میں نازل کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کے آتے ہیں، اس کے اذن سے لے کر کے آتے ہیں، یہ ہے نا۔ اور یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سارے امور لے کر کے آتے ہیں۔ یہ ہر سال شب قدر میں آتے ہیں؟ جب لکھا لکھا ہی رہے گا تو ہر سال کیوں آ رہے ہو بھائی؟ اگر یہ ہے کانسیپٹ کے ساتھ جو لکھ گیا وہ لکھ گیا، تو یہ ہر سال امر لے کے کیوں آ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے جو لکھ گیا وہ لکھ گیا نہیں ہے، لکھا ہوا مٹانے کا موقع خدا دیتا ہے۔ اگر تمہارے اندر اہلیت ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس رب سے رابطہ ہے، تو جو تمہارے بارے میں پہلے لکھا گیا اسے مٹوا دو، اسے تبدیل کروا دو، اسے بدلوا دو، آؤ تو میری بارگاہ میں رابطہ کرو تو صحیح، ذرا قرآن کو سمجھو تو، جو بلا رہے امام حسین۔ یہ ہر شب قدر میں آنا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہر شب قدر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، بدلاؤ آتا ہے۔ اب بات ہے تو کہتا چلوں، آتے کس کے پاس ہیں فرشتے؟ ہر سال شب قدر میں کس کے پاس آتے ہیں؟ کس پر فرشتوں کا نزول ہوگا صاحب؟ ہم میں سے کون ہے جو فرشتوں کی آمد کو برداشت کر لے جائے؟ بھئی ایک ملک الموت کو اللہ بھیجتا ہے تو ختم کر کے جاتا ہے ہم کو لے کر کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات بھی قیامت تک روئے زمین پر ہونی چاہیے اس کے پاس فرشتے پورے سال کا امر لے کر کے آ سکیں، اور وہاں بیان ہو صاحب کہ فلاں کا معاملہ سال بھر کا یہ ہے، فلاں کا معاملہ یہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر دور میں کسی ایک محمد کا زمین پہ ہونا ضروری ہے تاکہ فرشتے اس کے پاس امور لے کر کے آ سکیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اب غور کیجئے گا، امام حسین جس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اسی قرآن کی طرف بلانے کے مطلب میں شاید ایک بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ وہ جو تخت پہ بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہے کوئی ملک نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، وہ منکر نزول وحی جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ قوم قرآن کی طرف آ جائے تو اس کا جواب دینے کے لیے قرآن موجود ہے۔ یہی سورہ قدر پڑھ کے خالص سنا دو اسے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول اب بھی ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ علی 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 اللہم صل علی محمد وآلہ۔ غور فرما رہے ہیں؟ امام حسین کے اس ایک کلمے کا مطلب سمجھیے۔ بخدا میں کیا کہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، جتنی بار اسے اس فقرے پہ سوچتا ہوں کوئی نیا مطلب نکل کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا،
یہ امام کے دہن مقدس سے نکلے ہوئے چند فقرے ہیں جس کی تشریح میں پورے 5 دن گزر گئے، 6واں دن ہو گیا، میں اسی لیے بات یہ چلا جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کوئی دوسرا خط پڑھوں، موقع ہی نہیں آ رہا ہے، اسی پہ گفتگو چکی ہوئی ہے۔ سوچے اگر امام کے کلام کے اندر اتنی وضاحت و مطالب پوشیدہ ہیں تو پھر جو خالق امام ہے اس کے کلام کی وسعت کتنی ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اس میں کتنی وسعت ہوگی، اس میں کتنی گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہوگی۔ شاید اسی لیے میں نے کہا نا، میں نے آپ سے ابتداً کہا تھا، امام حسین نے جو کہا ہے میں تمہیں کتاب خدا کی طرف بلا رہا ہوں، ظاہراً ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ادعوکم الی کتاب اللہ، اور اس کے پیچھے اگر آپ جائیں، اس کے معنی و مطالب پہ غور کیجئے گا تو گویا پورے دستور زندگی کی طرف امام حسین نے دعوت دی، قانون حیات کی طرف امام حسین نے دعوت دی ہے کہ آؤ، میں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں اس کتاب کی طرف بلا رہا ہوں جو نبی رحمت پہ نازل ہوئی تھی، جو پوری کائنات کے لیے آخری اور معجزہ کتاب بن کر کے آئی تھی، جو ہر دور کے لیے معجزہ ہے، ہر زمانے کے لیے معجزہ ہے۔ اور اب کہنے کا دل چاہتا ہے، شاید مولا حسین بتانا یہ چاہتے ہیں، جب تم اس خاموش قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو تمہاری سمجھ میں بولتا قرآن کہاں سے آئے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ یا ارے 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 تو مطالب بہت ہے ذہن میں کیا اس کو کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں اور آپ تک پہنچا لے جاؤں۔ اس کتاب کی طرف بلانے کا مطلب بہت کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، بہت کچھ یہاں پوشیدہ ہے، بہت سی باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ بلکہ تھا قرآن اپنے آپ میں تمام علوم سمیٹے ہوئے، کس کس کی وضاحت کروں میں۔ اور دوسری بات یہ سنت پیغمبر طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی قرآن اور سنت نبی۔ میں شاید کہا تھا اگر پورا عالم اسلام امام حسین کی فقط اس دعوت کو قبول کر لے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ہم مان لیں گے، اور جو کچھ پیغمبر اسلام نے کیا ہے، جو سنت پیغمبر اسلام ہے اس پر عمل کریں گے، ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کی سب سے کامیاب قوم مسلمان قوم کہتا ہے بھئی دو دعوتیں مولا حسین قبول کر لے خالی بس۔ تو میں کہہ دوں نا کہ اگر ہم پستی میں جا رہے ہیں تو حسین کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جا رہے ہیں، مولا حسین کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اب سے دنیا بیدار ہو جائے عزیزو، اگر آج بھی دنیا حسینی بن جائے تو زمانہ ترقی کر جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ مگر پھر بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، یہ مطالبہ میں کس سے کر رہا ہوں؟ یہ مطالبہ میں کن لوگوں سے کر رہا ہوں کہ آپ امام حسین کی دعوت مان لیجئے؟ کس سے کہوں؟ جو امام حسین کو امام ہی نہیں مانتا اس سے کہوں؟ جس کی نگاہ امام حسین امام ہے ہی نہیں اس سے کہوں کہ آپ مولا کی بات مان لیجئے؟ تو شاید وہ ہم سے پلٹ کہے سرکار مولا آپ کہیں آپ مانیے، ہمیں کیوں منوا رہے ہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ امام حسین کی دعوت قبول کرنے کے لیے کس سے مطالبہ کیا جائے؟ میں جا کے سڑکوں پہ لوگوں سے کہوں؟ ہر عقل مند کہے گا مولوی صاحب ان سے کہیے جو امام حسین کو امام مانتے ہیں، جن کی نگاہ میں امام حسین امام ہیں۔ اب بات آ گئی تو مجھے تھوڑا پڑھنے کا موقع مل گیا۔ کوفیوں نے جو امام حسین کو خطوط لکھے تھے، یہ بصرہ والوں خط لکھنے کے بعد کوفے والوں کے خط کا جواب دیا امام حسین نے، اور اس جواب میں لکھا کہ تمہارے طرف سے خطوط آئے ہوئے ہیں اور آخری خط سعید کی قیادت میں آیا ہوا ہے،
ہانی اور سعید لے کر کے آخری خط آئے تھے، اور ہم نے تم لوگ کے خط کے سارے مضمون پڑھ لیے ہیں. جواب لکھا ہوں، کہتے ہیں کہ تم میں سے تقریباً زیادہ تر خطوط کا کے مضمون کا مفہوم یہ تھا، ما لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ یجمعنا بک علی الحق والہدی. یہ تحریر امام حسین نے لکھی ہے اہل کوفہ کو جواب میں، جو خط آئے تھے، اور اگر تمہارے سارے خط ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس میں سے اکثر کا مفہوم یہ تھا، میں اپنے نظر کہہ دوں، حالانکہ مفہوم بڑے الگ الگ تھے، مگر جس مفہوم کو قابل جواب سمجھا امام حسین نے، وہ مفہوم یہ تھا کہ مولا ہمارے پاس امام نہیں ہے، اور کسی معنی کو قابل جواب نہیں سمجھا امام نے. اب سمجھیں گے آپ میری بات؟ اگر امام سے گفتگو کرنی ہے تو انہیں مال دنیا کی لالچ مت دیا کرو کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے اتنا خرچہ کر دیں گے. معاف کیجیے گا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں کے ذرات بھی جواہرات سے قیمتی ہوا کرتے ہیں. یہ اگر چاہیں تو ان خاک کے ذروں کو جواہرات میں تبدیل کر دیتے ہیں. میں کیا عرض کروں، اگر یہ چاہے کیا صرف ارادہ بھی ہو جائے تو ہاتھ کا دھومن بھی جواہرات میں بدل جاتا ہے. اب ہم چلے ہیں ان سے کہنے مولا میرا ایک کام ہو گیا ہم اتنا خرچہ کر دیں گے. سوچو تو صحیح، کس سے کہہ رہے ہو، کس سے باتیں کر رہے ہو، کس کے سامنے مطالبہ رکھا ہے آپ نے؟ بھی کوئی احسان کریں گے مولا، ضرورت ہے اس چیز کی، غور کیجیے گا. اور جب بات آئی تو کہتا چلوں ارادے کو چھوڑ دیجیے آپ، شاید ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے، ہم امام کو پہچان نہیں پائے. کوفے والوں میں بھی جو لوگ امام کو نہیں پہچان پائے تھے، ان کے خط کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے باغات آپ کے لیے آئیے، ہم باغ دے دیں گے اپنا، ہماری کھیتیاں لہلا رہی ہیں، آئیے ہماری کھیتیاں آپ کے لیے ہیں. اب انہیں کون سمجھائے جس کے وجود سے تمہارے باغات میں ہریالی ہے تو اسے باغ دینے کی بات کر رہے ہو، جس کے وجود تمہارے کھیتوں میں پیداوار ہو رہی ہے تو اسے کھیت کی پھل دینے کی بات کر رہے ہو. کس سے بات کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. امام نے ان خطوط کو جواب کے قابل ہی نہیں سمجھا. جواب کے لائق صرف وہ خط سمجھے گئے کہ جنہوں نے لکھا مولا لیس علینا امام، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. فاقبل، آ جائیے مولا، لعل اللہ یجمعنا بک علی الحق والہدی، شاید آپ کے ذریعے اللہ ہم لوگوں کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے. صلوات پڑھ دے محمد و آل. اس مطالبے کو امام حسین نے قابل ذکر سمجھا اور اپنے جواب میں اسے کوٹ کیا کہ تم لوگوں نے ہم سے یہ مطالبہ کر لیا ہے کہ مولا ہمارے پاس امام نہیں ہے، اگر آپ آ جائیں تو شاید آپ کے ذریعے، توجہ کیجئے گا، شاید آپ کے ذریعے خدا ہمیں حق اور ہدایت پر جمع کر دے. میں اتنا جو سمجھ پایا دوستو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر حق اور ہدایت پر جمع ہونا ہے تو اس کے لیے حسین کا سہارا لینا پڑے گا. مولا حسین ہی کے ذریعے کوئی حق پہ جمع ہو سکتا ہے، امام حسین کو چھوڑ کر کسی کو حق نہیں مل سکتا، کوئی حق پہ جمع نہیں ہو سکتا، نہ ہدایت ملے گی نہ حق کی معرفت ملے گی. لہذا تمہیں آپ کے ذریعے حق. تو اب سنو، بعثت الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی. اب تمہارے خط کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا اصل مفہوم یہ تھا جو اصل قابل ذکر ہے، تو لو ہم تمہارے پاس اپنے بھائی، اپنے چچا زاد یعنی چچا کے بیٹے اور اپنے اہل بیت میں جو معتبر ترین ہے اسے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ وہاں جا کر کے تمہارے حالات سے ہمیں باخبر کریں. یعنی میں اپنے رسول کہ آپ سمجھ لیں
کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے یہ تمہارے پاس جائیں اور تمہاری حالت کو دیکھیں اور ہمیں رپورٹ کریں کہ کیا جس طرح سے تم لوگوں نے خط میں لکھا ہے کیا واقعاً اس پر قائم ہو کہ نہیں قائم، کیا واقعاً تم لوگ ہماری رائے پر متفق ہو کہ نہیں ہو۔ یہ جملے ہیں امام کے، ایک آٹھ صاحبان فہم سمجھتے اس بات کو۔ اگر امام نے لکھا کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے اس لیے یہ وہاں پہنچ کر کے دیکھیں کہ تم لوگ اپنی تحریر پہ باقی ہو کہ نہیں، اس کا مطلب ہے لکھنے والے قابل اطمینان نہیں تھے، ہے نا؟ خط لکھنے والے قابل اطمینان نہیں تھے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی تھی کہ جس کی بنیاد پر ایک رپورٹ کرنے کے لیے نمائندہ بھیجنا پڑا۔ امام جانتے تھے کوفیوں کے حالات، تم نے لکھا کچھ اور ہے، تمہارے دل میں کچھ اور ہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ دوستو مجھے معاف کرنا، اب اگر ہم بھی عریضے میں امام کو لکھیں کچھ کرے کچھ تو پھر یاد رکھنا ہمارے مزاج میں وہاں کے مزاج میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل ارے 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 اللہم صل علی محمد۔ اور تم نے جو لکھا ہے کیا لکھنے کے مطابق بھی ہو کہ نہیں ہو؟ ایک بات اور میں جو سمجھ پایا عرض کر دوں آپ خدمت میں، ایک بات کی خود ان کے خط پر مولا کو اطمینان نہیں تھا، گویا امام نے یہ ایک طرح سے متوجہ کر دیا کہ ہم تمہارے دلوں کی کیفیت سے باخبر ہیں، تم نے جو لکھا ہے وہ دل کے مطابق نہیں ہے، واقعی مطابقت تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اچھا، اسی بات کی تصدیق فرزدق کے اس قول سے ہو گئی جب فرزدق امام حسین سے ملے اور مولا حسین کو کہا آپ کیوں جا رہے ہیں، تو امام نے ساری باتیں اپنی کی، تو پھر امام نے ان سے حال پوچھا، یہ بتاؤ کہ کیا حالات ہیں اہل کوفہ کے، اہل عراق کے۔ ان کا جملہ تھا مولا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، مطلب یہ جہاں آپ جا رہے ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ غور کریں گے آپ اس جملے کے اوپر، کیا منظر بیان کیا ہے، کیا کیفیت ہے، عجب، کہتے دل آپ کے ساتھ ہے۔ میں اب تک بخدا حیران ہوں کہ اب تک ہم یہ پڑھتے رہے صاحب زبان میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے، جو دل میں ہو وہی صحیح مانتے تھے۔ عجب طبیعت ہے ان کوفے والوں کی، دل میں کہتے دل تو حسین کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں، ان کی طاقت، ان کی قوت سب امام کے خلاف ہے۔ کس مٹی کے بنے ہو بھائی، دل میں جس سے قریب کہتے ہو لڑنے کے لیے اسی سے تیار ہو۔ میں بہت سوچنے کے بعد یہاں تک پہنچا شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ دل کے اندر کسی حصے میں اہل بیت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے احسانوں میں دبے ہوئے ہیں، تو اتنا دل میں جگہ تو ہے، مگر کیا کریں، کبھی مال سے بکے ہوئے ہیں تلوار وہاں چلی جاتی ہے، کبھی طاقت سے ڈرتے ہیں تلوار ادھر چلی جاتی ہے، تو ہماری تلواریں طاقت اور مال کے تابع ہیں، دل کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ اور فرما رہے آپ دل میں ہونے کے بعد پھر کیسے مخالف ہو سکتا ہے آدمی؟ مگر ہاں اس کوفے کی زمین پہ کچھ ایسے لوگ تھے۔ اچھا یہ لوگ کیوں تھے، ایک بات واضح کرتا چلوں، کیونکہ اس پر ہم پر الزام آتا ہے، اور نا کوفے میں سارے شیعی تو تھے نا، سب علی والے تو تھے جو کوفے سے جنگ کرنے چلے گئے، بات یہ آتی ہے نا بھئی کوفے والوں نے خط لکھا تھا، خود ہی ہم کہتے ہیں وہ حقیقت ہے، کوفے والوں نے بیعت کی تھی،
توجہ ہے؟ کوفے والوں نے بیعت کی تھی، ٹھیک، تو پھر کوفے والوں نے بیعت کے علماء تو غیر تو نہیں تھے بیعت کرنے والے نا، تو پھر آپ چلا کے ہو رہے ہو بھائی یہ کام کرو. ایک بات کہوں اپنے جوانوں کے لیے، اگر بیعت کرنا مکمل طور پر ماننے کی دلیل ہوتی تو مجھے معاف کرنا، غدیر کے میدان میں رسول خدا نے ہر حاجی سے کہا تھا علی کے ہاتھ میں بیعت کرو، اور ہر حاجی نے مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. تو پھر اگر سب حاجیوں نے بیعت کی تو اب سوال بنتا ہے کہ بیعت کرنے کے بعد علی کے دروازے پہ حملہ کرنے کیوں آئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر بیعت کرنا ہی پیروکار ہونے کی دلیل ہو تو میدان غدیر میں نبی کریم نے پورے مجمع کو روک کر کے سب سے کہا تھا بیعت کرو علی کی، اور سب نے علی کی بیعت کی تھی. تو وہی ہے کہ اکثر نے مجبوری میں کہ دکھانے کے لیے بھائی دیکھیں ہم مان رہے ہیں آپ کی بات، تو دکھاوے والی جو بات ہوتی ہے نا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. جن لوگوں نے فقط دکھاوے کے لیے غدیر میں رسول کی بات پہ عمل کرتے ہوئے بیعت کر لی، وہ وہاں سے پلٹ کر کے آئے اور کچھ دن بھی اپنے اس بات پر باقی نہیں رہ پائے. تو یہ بات تو ثابت ہے نا کہ صرف بیعت کر لینا پیروکار ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف بیعت کر لینا اس کا عاشق ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو جب صرف بیعت کر کے لوگ غدیر میں علی سے مکر گئے تو پھر کوفے میں مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے کیا واقعی مسلم کے ماننے والے تھے یا فقط دکھانے والے تھے؟ دو کیریکٹر ہیں کہ نہیں ہے؟ دکھاوا الگ ہوتا ہے، حقیقت الگ چیز ہوتی ہے. اب یہ ہر جگہ چیز پائی محمد پر کاش میں واضح کر سکوں. دکھاوا الگ چیز ہے، واقعیت الگ شے ہے. اور یاد رکھیں دشمن کبھی کبھی اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. میں ایک مثال عام طور دیا کرتا ہوں، مثلا میڈیکل کی دنیا میں کوئی ایک دوا کوئی اچھی کمپنی بنا ہے اور وہ دوا فائدہ مند ہو، ہر آدمی سے شفا ملنے لگے اور کمپنی کی ترقی ہو. صاحب پرچار صاحب کیا کہنا، فلاں کمپنی کی یہ دوا بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ اس کے مخالف ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، جو اسے مٹانا چاہتے ہیں، ان کے پاس دو راستے، یا تو اس کمپنی کو بند کروا دے، اچھا وہ کمپنی خود بڑی بند کروا سکتے ہیں، اس کا پاور ہے نا. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسی کمپنی کی شکل و صورت کی بوتلیں اپنے یہاں بنوا لیں، لیبل اسی کمپنی کا لگوا دیں، دیکھنے میں بوتل لگے صاحب اسی کمپنی کی ہے مگر اس کے اندر مال ڈپلیکیٹ بھر دیا جائے. اب کیا ہوگا، لینے والے اس کمپنی کی شکل میں بکنے والی شیشی کو لے کر کے اپنے گھر آئیں گے، دوا ڈپلیکیٹ ہے، فائدے کے بجائے نقصان کر جائے گی. تو جو لوگ بڑی شوق سے اس کمپنی کا سامان لیتے تھے وہ اسے چھوڑنا شروع کر دیں گے، کمپنی خود ہی بند ہو جائے گی. تو اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. جب اسلام اپنے کردار سے پھیلنے لگا اور ہر طرف لوگ کلمہ پڑھنے لگے تو اسلام دشمن طاقتوں نے محسوس کیا کہ اب اسے مٹانا تو مشکل ہے، لہذا کچھ لوگوں کو اسلامی لباس میں بھیجا جائے کہ لباس اسلامی ہو، کردار غیر اسلامی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل. ایک صلوات پڑھتے تھوڑا سا اور قریب آ جائیے بڑا سا، تاکہ میں نے کہا بار بار کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ پریشان نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دینا سیکھیے کہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے، اطمینان سے لوگ بیٹھ سکیں.
ہر ایک دوسرے کے لیے سکون اور آرام کا سامان فراہم کیجیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام دشمن قوتوں نے کام یہ کیا جن سے اسلام کی ترقی دیکھی نہیں گئی، اسلام کے بڑھتے ہوئے دائرے کو نہیں دیکھ پائے جو کردار کے زور پہ پھیلا ہوا تھا، تو بد کردار اور لباس پہن لیا. تو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نہ برا مانیے گا. ہم نے یہ لباس پہن رکھا ہے نا، اس لباس سے آپ کو کیا امید ہے؟ اس لباس سے کیا امید ہے؟ بھائی کہتے ہیں لباس رسول کی شبیہ ہے نا. جب لباس رسول پہن کر کے ہم آئے تو آپ نے ہم سے کیا چاہا؟ کہ ہم آپ کو رسول سے قریب کریں، ہم آپ کو خدا سے قریب کریں، ہم آپ کو دین سے قریب کریں، ہم آپ کو احکام اسلام سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھانا آپ نے ہم سے. اب اگر میں اسی لباس میں، خدا نخواستہ دو اگر ایسا کبھی نوبت نہ آئے، اللہ نہ کرے، اسی لباس میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے خلاف اسلام کوئی کام کروں، ہم کام کرنا چھوڑیے. آپ میری نگاہ کے سامنے ایک آدمی قانون اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو اور میں صرف چپ چاپ دیکھتا رہوں، نہ بولوں، اسے منع نہ کروں، تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو وہی غلط فعل اس کے لیے دین بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں فلاں مولوی صاحب کے سامنے ہم کر منع نہیں کیا تھا، اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو مولوی صاحب منع کرتے. اور کیا آپ نے جس لباس سے یہ امید تھی کہ دین کا جاننے والا ہے، خلاف دین ہوگا تو منع کرے گا، اور اس لباس والے نے منع نہیں کیا تو غلط کام دین کا حصہ بن گیا. اگر وہی لباس والا خلاف دین شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ پھر تو عام لوگ جب مولوی صاحب ایسا کر رہے تو ہمیں کیوں منع کر رہے بھیا؟ کبھی کبھی ہمارے نوجوان یہی کہتے ہیں، جب آپ لوگ ایسا کریں تو ہم کیا کہاں جائیں گے، ہے نا. میں اپنے نوجوان سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، ہم جیسے لوگ دین کی حجت نہیں ہیں. حجت خدا وہ ہیں جنہیں خدا نے عصمت کا لباس پہنا کے بھیجا. ہمیں دیکھ کر کے دین مت سیکھنا، کیونکہ ہماری بز میں بہت سے دشمن بھی آ گئے ہیں جو ہمارے لباس میں دکھائی دیتے ہیں، خلاف دین کام کرتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، جوانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جبکہ اسلام سلو کی بات کرتا ہے، اسلام اخوت کی بات کرتا ہے، اسلام اتحاد کی بات کرتا ہے. تو یاد رکھنا، ہر وہ آدمی جو ایسے لباس میں آپس میں قوم کو لڑانے کی باتیں کرے وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا دوست نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. ہر دور میں اس دین مقدس کو نقصان کس سے پہنچا ہے؟ اسی طرح کے افراد سے. یہ لباس کچھ پہنتے ہیں، کرتے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے دین کی مثال دی. ورنہ آپ ہر جگہ سمجھیں صاحب، اگر کوئی لٹیرا پولیس کے ڈریس میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم سمجھے وہ ہمیں بچانے آ رہا ہے، وہ ہمیں لوٹ کے چلا گیا. دھوکہ کیوں ہوا؟ اسی ڈریس کی وجہ سے. تو اگر نااہل لباس پہن لے تو دھوکہ ہی دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. تو بات کہاں چلی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کیونکہ عالم اسلام میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ صاحب امام حسین کو قتل کرنے کے لیے وہی لوگ گئے تھے جو کوفے میں بیعت کر چکے تھے. تو بیعت کا مطلب کہ وہ لوگ وہی شیعہ تھے، مولا حسین کے ماننے والے تھے، اور وہی قتل کر رہے تھے. بلا وجہ آپ چلا رہے. میں نے کہا بیعت کر لینا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں، بیعت کر لینا عاشق اہل بیت ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر واقعی عاشق ہوتے یہ بھی ذرا غور کریں، وہی بیعت کرنے والے شام تک چھوڑ کے چلے گئے. مغرب کی نماز میں وہ جو ہزاروں نے بیعت جنہوں نے صبح میں کی تھی وہ شام تک ختم ہو گئے. سب کہاں چلے گئے؟ مطلب بیعت صرف دکھاوا تھا.
میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اصلاً موجودہ حاکم کے خلاف ہوئے ہی اس لیے تھے کہ حکومت بدلے تو کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے. انہیں دین سے ہمدردی نہیں تھی. کس کو چینج کرو، نئی حکومت آئے گی تو ہم لوگ اس نئی حکومت قائم کرنے میں آگے آگے رہیں گے، اپنے کو بڑا عہدہ مل جائے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ ہم جسے رہبری کے لیے بلا رہے ہیں وہ تخت کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کی حکومت تو جہان پہ چلتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. علی 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 اللہم صل علی محمد. تو بالکل واضح سی بات ہے، بیعت کرنے والے پیروکار علی نہیں تھے، حقیقی شیعان علی نہیں تھے. وہ دکھانے کے لیے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں صاحب، دکھاوا کچھ اور ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. شاید اسی طرح تم لوگوں کو بلا رہے ہو، رہبر کی طور بلا رہے ہو، ہادی بلا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا بھائی بھیجا ہے. جو یہ رپورٹ کریں گے، اگر انہوں نے یہ ہمیں لکھ دیا کہ ہاں واقعاً تم لوگ اپنے لکھے پہ قائم ہو اور تمہاری رائے اور تمہارا ذہن بھی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو ہمارا اس کی ضرورت پڑی کیوں؟ خود مولا حسین جانتے تھے یہ صرف زبانی بلانے والے لوگ ہیں، انہیں ہم سے کوئی انسیت نہیں ہے، ہم سے کوئی محبت نہیں ہے، انہیں کوئی دین کا درد نہیں ہے. عزیزو کتنا سخت مرحلہ ہے نا. آپ سوچیں کسی کو مہمان بلائیے اور اپنے یہاں بلا کے سب لوگ چھوڑ کے چلے جائیے، کتنی بڑی بد اخلاقی ہے اسلامی اعتبار سے. اب امام حسین نے اس خط میں جو باتیں کہی، بات آگے بڑھی گئی ہے تو مجھے کہنے دیجیے. اس کے بعد امام حسین نے وضاحت کی ہے، قسم خدا کی امام وہی ہوتا ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہو، جو عدل و انصاف کرتا ہو، جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، خدا کے لیے اپنے آپ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. انشاءاللہ اس بات بعد میں ہوگی اگلی گفتگو کے اندر. کہنا صرف یہ تھا آج کہ جس قرآن اور سنت کی طرف مولا حسین نے دعوت دی، اس کے پیچھے جو حکمت واقعی ہوگی وہ تو امام بہتر جانے. مگر طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں جہاں تک تفکر اور تعقل کی اجازت تھی، ہم جہاں تک سمجھ سکے وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. اور سنت پیغمبر یاد دلائی ہے تاکہ عالم اسلام کم سے کم یہ بات تو سمجھ جائے کہ دین اس کتاب اور سنت کے ماننے کا نام ہے. جو لوگ سنت پیغمبر فراموش کر چکے ہیں، مطلب کہ نبی کو بھول چکے ہیں، یہ زبانی دعوت تھی. اور شاید نبی اور سنت نبی کو یاد دلانے کے لیے عملی دعوت یہ تھی کہ تصویر پیغمبر کو ان کے سامنے بھیج دیا گیا، صورت پیغمبر کو، شبیہ پیغمبر کو. شاید اگر میرے لکھے ہوئے خطوط کے الفاظ سے تمہیں نبی اور سنت نبی یاد نہیں آئی، ہو سکتا ہے تصویر نبی دیکھ کے تمہیں نبی کی باتیں یاد آ جائیں. شاید صورت نبی دیکھ کر کے تمہارے اندر جو نبی کی محبت ہے وہ جاگ جائے. عزیزو جس سے الفت ہوتی ہے، اگر کبھی اس سے ملتی جلتی صورت والا کوئی آدمی دکھ جائے تو اس کا احترام خود بخود دل میں بڑھ جاتا ہے. اور یہ منظر میں نے محسوس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک شخص کے سگے بھائی سے میری صورت تھوڑا سا مل رہی تھی، اب وہ بیچارے جہاں ملے وہ فوراً آ کے صاحب آپ کو دیکھ کے بھیا یاد آتے ہیں. یہ نفسیاتی بات ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے. شاید نبی کریم نے نفسیاتی حملہ اسی لیے کیا ہوگا کہ یہ سب نبی کو رسول اللہ کہتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں،
بہت عرصہ ہوا انہیں اپنے نبی کی تصویر دیکھے ہوئے. بھائی سن 11 ہجری میں حضور چلے گئے کائنات سے، کربلا 61 ہجری میں ہے، تقریباً 50 سال سے انہوں نے صورت نہیں دیکھی ہے. آج ان کے سامنے نبی کی جوانی پیش کرتا ہوں کہ نبی جوانی کے زمانے میں کیسے رہے ہوں گے وہ دیکھو. شاید وہ تصویر دیکھ کے تمہیں یاد آ جائے کہ جس کے گھر میں اللہ نے نبی کی تصویر بھیجی ہے اس کا نبی سے رشتہ کیا ہوگا، اس کے نبی سے تعلقات کیا ہوں گے. شاید اسی لیے مولا حسین نے جب جناب علی اکبر کو بھیجا، کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ اللہ گواہ رہنا اس قوم کے اوپر. قد برز الیہم اشبح الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. مالک گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، ان کی طرف اب وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، خلقت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور گفتگو کے اعتبار سے بھی. لہجہ بھی نبی کا تھا، تصویر بھی نبی کی تھی. کہنے والوں نے لکھا چلنے کا انداز بھی بالکل نبی کے جیسا تھا. شاید اس پورے مجمع میں کسی کے دل میں ذرا سا بھی عشق پیغمبر ہو تو نبی رحمت کی چلتی ہوئی تصویر دیکھ کر کے وہ اکبر کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. مگر عزیزوں، امام حسین نے ایک ہی حملے میں بہت سی باتیں صاف کر دی کہ دیکھو یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا تلواریں کھینچے ہوئے، ان کے دل میں نبی رحمت کی بھی محبت ذرہ برابر نہیں ہے. اگر تھوڑی بھی محبت نبی رحمت سے ہوتی تو نبی رحمت کی تصویر ہی دیکھ کر کے تھوڑا نرم ہو جاتے. ارے کچھ نہ کرتے، اس کا سوکھا ہونٹ دیکھ کر کے تھوڑا سا پانی ہی پلا دیتے کہ بھائی نبی کی تصویر اتنی خوش چہرے کے ساتھ ہے. عزیزوں، آپ محسوس کر سکیں تو کر لیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہم شکل پیغمبر جب اس مجمع کے سامنے آیا ہے، مگر اس کی تصویر بالکل شبیہ تھے نبی کی. کوئی عاشق نبی نہیں تھا سامنے جو بڑھ کر کے استقبال کر لیتا، کوئی بڑھ کر کے بوسہ دے دیتا، کوئی بڑھ کر کے چوم لیتا کہ نبی کی تصویر آئی ہوئی ہے. عربی کلچر میں بڑھ کر کے بوسہ دینا ہے کہ نہیں ہے. تصویر پیغمبر ملی تھی، آ کر کے لوگ ملے ہوتے، اور ملنا کہاں، لوگ تلواریں کھینچے کھڑے ہوئے تھے. سوارو، اے حسین غریب کا بوسہ دینے والوں، اتنی صدی کے بعد حسین مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے رونے والوں، تمہارے رنجیدہ دل یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ظالم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو مظلوم کے ہمدرد ہو. اسی لیے آج تک ایک مظلوم کو یاد کر کے روتے ہو. 6 محرم ہو گئی، علماء نے جو ترتیب بتائی تھی، آپ کے سامنے ہم شکل پیغمبر کا تابوت رکھا ہوا ہے. میں ایک فکرہ کہوں، اللہ کسی ضعیف باپ کو جوان کا داغ نہ دکھائے. کسی باپ کا جوان بیٹا اس کے سامنے نہ مرے. کسی باپ کو اپنے جوان کی لاش نہ اٹھانی پڑے. کوئی بوڑھا باپ اپنے کاندھے پر اپنے نوجوان بیٹے کی میت نہ اٹھائے. بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ ایک باپ کو جوان بیٹے سے بڑی امید ہوتی ہے. وہ اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے. کہتے ہیں کہ جوان بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، اس کے سہارے بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے. اب اسی ضعیف باپ کے سامنے کبھی جوان کی میت رکھ دی جائے تو کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، دنیا دکھتی نہیں ہے. کسے دیکھے آنکھوں کا نور جوان لے کے چلا جاتا ہے. کہ عزیزو، یہ ہر جوان کی بات ہے. اور اگر جوان
اکبر جیسا ہو، جوان تصویر پیغمبر ہو، جوان ایسا ہو کہ جس کی تصویر نانا سے ملتی ہو، اور نانا کے چہرے کو دیکھ کر کے امام حسین کو سکون ملتا تھا، اسی لیے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر بھی سکون ملتا تھا۔ اولاد والے بیٹھے ہو نا، لائق بیٹا جو تمہاری ہر بات مانتا ہو، خدا نہ کرے کہیں کسی حادثے میں زخمی ہو جائے، بس باپ تڑپ کے رہ جاتا ہے، اللہ میرا سب سے اچھا بیٹا اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو گیا۔ اکبر سے بڑا لائق کون ہوگا؟ روایت اطمینان تھے، مسائل اطمینان سے پڑھوں گا، تھوڑا مجھے معاف کیے، وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو دوران سفر امام حسین نے خالی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹے اکبر نے بڑھ کے فوراً پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ جو اتنا حساس بیٹا ہو کہ باپ کے دہن سے جملہ ملا، بیٹا فوراً قریب آ گیا، کہتے ہاں بیٹا سب خیر ہے، بس ذرا سا آنکھ بند ہوئی تھی، ایسا لگا کوئی کہہ رہا ہے کہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور کریں گے آپ؟ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا ہم حق پر ہیں نا؟ کہا ہاں بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر کہتے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ کیا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ سوگوارو جب اتنا لائق اور اتنا حسین اور اتنا باکردار بیٹا ہو تو ذرا سوچئے باپ پر کیا گزرے گی۔ میں نے صبح سے بات پڑھی، جو میں نے روایت پڑھی ہے، جناب علی اکبر جب پیدا ہوئے تھے نا تو بیٹے امام حسین کے، اور امام حسین کی بہن جناب زینب نے اپنے بھیا سے ان کا بیٹا مان لیا، یعنی پھوپھی نے بھتیجے کو مان لیا، اور پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو پروان چڑھایا۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے روایتیں پڑھی، کیونکہ جناب زینب نے پالا تھا لہذا کبھی جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جب بیٹا باپ سے کچھ نہ مانگے تو باپ کو تمنا ہوتی ہے کچھ تو مانگے، بیٹا کوئی سوال تو کرے، کچھ کہے تو صحیح۔ عزیزو اب روایت کہتی ہے کہ جس بیٹے نے 18 سال تک باپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، 18 سال کے بعد کربلا کے میدان میں وہی بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا، بابا مرنے کی اجازت دے دو۔ اور آپ والے بیٹھے ہو، ذرا سوچو، زندگی میں پہلی بار کوئی بیٹا کچھ مانگے اور کہے مرنے کی اجازت دے دو تو باپ پہ کیا گزر جائے گی۔ اب یہاں روایتیں اپنے آپ پہ ہے، بعض میں ہے کہ امام حسین نے کہا جاؤ پہلے ماں سے رخصت لو، پھر پھوپھی کے پاس گئے پھر آئے، بعض میں ہے نہیں، جیسے ہی جناب علی اکبر نے اجازت مانگی امام حسین نے اجازت دے دی۔ میں سوچنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ باپ نے کہا ہو جس بیٹے نے اب تک کچھ نہیں مانگا پہلی بار کچھ مانگ رہا ہے، دینے میں دیر کیوں کروں، اب یہ تو باپ کا دل جانے کیسے اجازت دی ہوگی۔ مگر ہاں روایت کہتی ہے اجازت دے دی، جناب علی اکبر اہل حرم سے رخصت ہو کر کے میدان کی طرف جانے لگے تو امام حسین نے بیٹے کو سوار کرانے کے بعد بیٹا آگے بڑھا، باپ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ دشمنوں کے نرغے میں۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ مقتل میں، میدان میں جہاں دشمن تلواریں کھینچے کھڑے ہوئے ہیں، آئے اور قتل کر دیا جائے۔ ادھر بیٹا آگے بڑھا، بیٹے نے محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، اطمینان سے سن لو۔ مڑ جناب علی اکبر نے دیکھا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اولاد والو امام حسین کہتے ہیں بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا بیٹے کا درد کتنا ہوتا ہے۔ میری مائیں میری بہنیں موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھو جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو پردیس بھیجتی ہیں، جب اسے رخصت کرتی ہے، پردیس جا رہا ہے، کمانے جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، تو ذرا ماں کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے؟ بیٹا پردیس ہی تو جا رہا ہے نا، واپس چلا آئے گا۔ اور ماں اپنے آنسو نہیں روک پاتی، میرا لخت جگر مجھ سے دور جا رہا ہے۔ باپ بڑی دور تک ودا کرنے کے لیے آتا ہے۔ مولا حسین بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، ختم کرا مطلوب کو۔ جناب علی اکبر مقتل میں چلے گئے،
ادھر ماں خیمے میں ہے، ماں نے فضا سے کہا فضا برا چہرے پہ نظر رکھو مولا کے، کچھ بھی ہے باپ ہیں، اگر بیٹے پہ مصیبت آئے گی باپ کے چہرے سے اثر دکھائی دے گا۔ فضا کی نگاہیں امام حسین کے چہرے پر، جناب لیلا کی نگاہیں فضا کے چہرے پر، ادھر فضا نظر رکھے ہوئے، چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، فضا تڑپ گئی، اے شہزادی کچھ آثار بدلتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کہ پوچھو ہوا کیا ہے؟ فضا دوڑی ہوئی آئی، مولا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں میرے اکبر کے مقابلے میں نامی پہلوان آ گیا ہے، اور میرا اکبر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، وہ نامی پہلوان سیر و سیراب ہے، جا کے لیلا سے کہو کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ لو عبادارو، ماں کو خبر ملی تمہارے بیٹے سے جنگ کرنے ایک بہادر آیا ہوا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، یہ بھوکا پیاسا ہے۔ ماں نے مصلی بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ہیں، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ اور یہ ماں نے دعا کی، جناب علی اکبر مقتل سے واپس آئے، کیسے؟ زخموں میں چوٹ تھے، بدن سے لہو بہ رہا تھا، ایک بیٹے کے بدن سے خون بہ رہا ہو، خون بہتے بدن کے ساتھ بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو، اب ماں کس طرح سے قربان ہوگی یہ تو ماں بہتر جانے، مگر ہاں اب دوسرا منظر بڑا سخت تھا، وہ بیٹا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، پہلے مرنے کی اجازت مانگی، اب کہتا ہے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی باپ اتنا غریب ہو جائے کہ اپنے پیاسے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا انتظام نہ کر پائے۔ ساقی کوثر کا لال، دشمنوں کو سیراب کرنے والا حسین، اس کا بیٹا پیاسا کھڑا ہے، بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ امام حسین پانی کہاں سے لاتے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال ایسا کرو، اپنے منہ میں میری زبان دے دو، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، شاید تمہیں میرے منہ کی خنکی سے آرام مل جائے۔ اب روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی، فوراً تڑپ کے پیچھے ہٹے، بابا آپ کی حالت میں تو کانٹے پڑے ہوئے، اے بابا آپ کی حالت تو مجھ سے زیادہ خوش ہے، اے بابا ظاہر سی بات ہے امام حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اے سوگوارو میں کیا عرض کروں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے دوست کو فون کیا، وہ اس وقت کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، اس نے کہا بھائی گوہر بڑی گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی کربلا میں ہے، ہم تھوڑا سا پیدل ننگے پیر چل گئے، میرے پیر میں چھالے پڑ گئے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی سہولت کے بعد اگر آج گرمی کا یہ حال ہے تو پھر مولا حسین کس طرح سے کربلا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ محسوس کرو عزادارو، باپ اتنا پیاسا، بیٹا اکبر جاؤ خدا حافظ، تمہیں تمہارے دادا سیراب کریں گے۔ عزیزو یہ کیفیت محسوس کرنے میں چند لمحے گزرے تھے، اب روایت کہتی ہے ظالموں نے گھیر کر کے جناب علی اکبر پہ جو حملہ کیا ہے، نیزے سے سینے پہ وار کیا، بیٹے نے باپ کو پکارا بابا آخری سلام قبول کر لو۔ روایت کہتی مولا حسین اٹھے، کہتے الدنیا بعد کل عفا، اے بیٹا تمہارے بعد دنیا دھیری ہو گئی نا، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بابا دارو سن لو، پرسا دے لو شہزادی زہرا کو، پرسا دے لو مولا حسین کو، ایک ضعیف باپ کو اس کے جوان بیٹے کا پرسا دینا ہے، خیال رکھنا۔ عزیزو امام حسین چلے، اب روایت کہتی ہے قریب پہنچ کہتے ہیں علی علی اے بیٹا آواز دو، دکھائی نہیں دے رہا، اے بیٹا بتاؤ کہاں ہو؟ جناب علی اکبر نے آواز دی، امام حسین بیٹے کے پاس پہنچے، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ سوائے غم اہل بیت کے،
فرصہ دے لو، ایام رضا کا شہر ختم ہو رہا ہے، وہ کوئی دن کا مولا مہمان آ گیا ہے، یعنی آواز دو۔ امام حسین بیٹے قریب پہنچے۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کیا دیکھا امام حسین نے؟ 18 سالہ وہ نوجوان بیٹا علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بدن سے لہو بہ رہا ہے۔ قریب پہنچ گئے، زخمی بیٹے کے پاس باپ آ گیا، بیٹھ گیا پہلو میں۔ اے بیٹا علی اکبر، اے لال، یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہتے بابا، بابا ایک نیزے کی علی ہے جو یہاں سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ اے اولاد والو، سن سکو تو سن لو۔ امام حسین نے کہا میرے لال ہاتھ ہٹاؤ تو صحیح۔ اب جناب علی اکبر نے جیسے ہی سینے سے ہاتھ ہٹایا، ایک خون کا فوارہ نکلا۔ ضعیف باپ کی بوڑھی آنکھوں نے بیٹے کے سینے سے خون بنتا ہوا دیکھا، تو زانو ہو کر کے امام حسین بیٹھے، نیزے کی علی کو ہاتھوں سے پکڑا اور یا علی کہہ کے اسے نکالنے لگے۔ جو چاہتا ہے فاتح خیبر علی سے کہو، اے مولا علی آ کے اپنے بیٹے کی مدد کرو۔ درے خیبر کو دو انگلیوں سے اٹھانا آسان ہے، مگر جوان کے سینے سے نیزے کی علی کا نکالنا مشکل ہے۔ مولا مدد! ذاکر اللہ عزیز ہو۔ امام حسین نے نیزے کی علی جیسے کھینچی۔ اب اہل مقتل لکھتے ہیں کہ نیزے کی علی کے ساتھ ساتھ جوان بیٹے کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ ضعیف باپ کے نگاہوں کے سامنے جوان کا کلیجہ تھا، روح قبض حضوری سے پرواز کر رہی تھی، بڑی سخت منزل تھی، بیٹا دم توڑ گیا، باپ لاشا لائے تو کیسے لائے؟ ضعیفی ہے، قبر خمیدہ ہو چکی ہے، آنکھوں پر نور جا چکا ہے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اے مولا، ہم وہاں نہیں تھے کہ آپ کی مدد کرتے لاشا اٹھانے میں، آقا ہم نے لاشے کی شبیہ تابوت بنا رکھی ہے، ہم چاہنے والے اس تابوت کو لے کر کے اٹھا کر کے آئیں گے اور بتائیں گے مولا کاش ہم وہاں ہوتے تو ہم آپ کے معاون و مددگار ہوتے۔ اے سوگوارو، ضعیف باپ کے جوان کا لاشا اٹھانا ہے، علی اکبر کا تابوت ہے، لیلا خیمے میں رو رہی ہے، والی اکبرہ، والی اکبرہ۔ مومنین سے دو اعلانات کی گزارش ہے۔ انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 9:30 بجے کو وقت 9:30 بجے انشاءاللہ